بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، انسانیت کی تاریخ میں ایک بڑا ہی دردناک شہادت کا ایک واقعہ پیش آیا جو بقرعید کے بعد ذوالحجہ کے مہینے کے اندر بقرعید کے بعد جو پیش آیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. ہجرت کا 35واں سال ہے اور 18 تاریخ ہے ذوالحجہ کے مہینے کی. اس دن ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہو رہی ہے، ایک ایسی شخصیت کو مظلومانہ طریقے پر ظالم، منافق، باغی شہید کر رہے ہیں، جن کے ایمان کی، جن کی سخاوت کی، جن کی حیا کی، جن کے اسلام کی اور جن کے ہر اعلی صفات کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. عزیز بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات اور آپ کی زندگی کے متعلق چند باتیں مجھے ذکر کرنی ہے. سیرت عثمان کے حوالے سے آپ کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے والد کا نام حضرت عفان تھا. بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی تربیت، آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی تھی. جب اسلام لائے، ایمان لے آئے تو چچا نے بھی نکال دیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون، سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جو شخصیت تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے، چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے جو تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت خدیجہ، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. اتنی زبردست فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ دیکھیے آپ ایمان لا رہے ہیں. ایک مثال کے طور پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے 40 سال ہو چکے ہیں اور آپ دین کی دعوت دے رہے، اس وقت آپ ایمان لا رہے. اس سے پہلے کی زندگی، جوانی بھی آپ نے گزاری، ایک اچھا خاصا عرصہ گزارا جس میں وہ ایمان سے پہلے کی زندگی تھی. اور جس کی ایمان کے پہلے کی زندگی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان لانا یہ پچھلی ساری غلطیوں کو، پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. زنا کیا ہو، شراب پی ہو، یعنی ایسے گناہ کیو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، حقوق اللہ ہو، لیکن جب ایمان لے آتا ہے بندہ تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تیسری فضیلت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے
وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور داماد بھی کیسے داماد؟ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ایسے داماد بننے کی فضیلت اس پوری دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہو کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئی ہو. اس پوری کائنات میں کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا نکاح کسی سے کیا ہے، حضرت سودا سے، حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ، جتنے بھی عورتوں سے کیا. ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوئے ہیں، یا میں نے اپنی بیٹیوں کے جہاں نکاح کیے ہیں ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور ان کے حکم کے اوپر یہ نکاح ہوئے ہیں. اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے لیے 2 مرتبہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی. بدر سے جب واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور اسی زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی قبر میں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو اتارا، اور اس کے بعد جب بیٹی رخصت ہو گئی دنیا سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا میں نے تو یہ سنا ہے کہ جس نبی سے تعلق، جس نبی کے گھرانے سے تعلق دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں بھی اس کے گھرانے سے تعلق ہوتا ہے، میرا تعلق تو دنیا میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی یہ وہ شخصیتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ آئے. پہلی مرتبہ حضرت رقیہ کے موقع پر، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب بھی اپنا نکاح یا بیٹیوں کا نکاح کیا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے. 3 فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. 4تھی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ یہ ان خوش نصیب صحابہ میں آپ کا شمار ہے جن کو عشرتم مبشرتم بالجنہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ٹاپ 10 صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہے. 5ویں فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، اللہ کرے کہ یہ فضیلت ہم سب کو بھی اللہ نصیب کر دے، بہت بڑی صفت ہے. اور وہ صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے، وہ ہر جمعہ میں، ہر مسجد میں، ہر خطبہ دینے والا، ہر امام جب خطبہ دوسرا دیتا ہے تو اس میں یہ پڑھتا ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. اس پوری امت میں سب سے زیادہ با حیا اگر کوئی شخصیت تھے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. کتنے حیا والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما تھے، آپ آرام کر رہے تھے ٹیک لگا کر، اور آپ کے پیر مبارک یعنی پنڈلی کے اوپر سے تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا تھا. کسی نے آنے کی اجازت چاہی، پوچھا کون ہے تو فرمایا ابو بکر. حضور نے فرمایا تشریف لے آئے. تھوڑی دیر گزری، پھر کسی نے دستک دی اور کسی نے پھر آنے کی اجازت چاہی، پھر پوچھا کون ہے، کہا عمر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آ جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، کون اجازت چاہ رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ٹھہریں، اور اس کے بعد حضور نے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا، پنڈلی سے نیچے اتار لیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئے. امی عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے والد تشریف لائے آپ ایسے ہی لیٹے رہے، حضرت عمر تشریف لائے آپ ایسے ہی لیٹے رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو اس موقع پر پیارے آقا آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا. فرمایا عائشہ یہ وہ شخصیت ہے کہ فرشتے بھی جن سے حیا کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے متعلق کبھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہیں ڈالی ہے. دیکھیے یہ بہت بڑے باحیا ہونے کا کام ہے. اس دور کے اندر ہمارے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا ہے، امت میں سے حیا ختم ہو گئی.
اللہ کرے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والی حیا نصیب ہو جاوے، اس لیے کہ جب امت میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم انسان میں سے نکل جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا اضافات کل حیا ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم ختم ہو گئی تو پھر تو جو چاہے گا کرے گا۔ حیا ایک ایسی چیز ہے گناہوں سے روکتی ہے، حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرتی ہے، حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے، لیکن جب حیا اس میں سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، ہر طرح کے برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتنی بہترین صفت تھی حیا والی کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ یہ 5 صفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ چھٹی صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایسی زبردست صفت، نام تھا عثمان۔ نام کیا تھا؟ عثمان۔ اور جب بھی ہم لیتے ہیں تو صرف عثمان نہیں کہتے ہیں حضرت عثمان، ہم ساتھ میں کہتے ہیں غنی، حضرت عثمان غنی۔ اور غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، غنی کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا ٹائٹل، یہ ایسا لقب ہے جو حضرت عثمان کے ساتھ ایسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا کہ یہ ہمیشہ کے مالدار کہلائے۔ اور دیکھیے مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اور بہت زبردست عطا فرمایا تھا۔ مال کا ملنا، مال کا حاصل ہونا، مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ صحابہ میں بہت سارے مالدار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب سرمایہ جوڑا گیا تو آج کے حساب سے اس کی ویلیو بنتی ہے 62 کروڑ روپے کے آس پاس بنتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا مال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تو اربوں خربوں میں جاتا ہے، اتنا مال اللہ نے دیا تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جیش العسرہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں دشمن بہت دور ہے، بہت سخت حالات ہے، لیکن اس موقع پر تنگی کا زمانہ چل رہا ہے، کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے، حضور پوچھے کیا لا رہے ہو؟ کہا حضور جو گھر میں تھا سب آدھا لے کر آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے، کیا لے کر آ رہے ہو؟ پیارا کا جو کچھ تھا گھر میں سب لے کر آ گیا۔ گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کا رسول کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دیتے، حضور اور ترغیب دلاتے، 200 اونٹ دیتے ہیں، حضور اور ترغیب دلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 300 اونٹ، اور اونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور کی مہنگی ترین گاڑی۔ اس زمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اور مکہ والوں کو یہ چیز جب گوارا نہیں ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑنا تھا تو مکہ والوں نے انعام نے کیا رکھا تھا؟ اشرفیاں نہیں رکھی تھی، درہم نہیں رکھے تھے، دینار نہیں رکھے تھے، عورتیں اور دوسری باندیاں لونڈیاں اور غلام نہیں رکھے تھے۔ انہوں نے کہا جو لے کر آئے گا 100 اونٹوں کا انعام، یعنی مہنگی ترین ان کو اس زمانے کی سواری دی جاوے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے 300 اونٹ دے رہے، اور جب وہ سامان رکھا ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پلٹ رہے، یوں اٹھا رہے ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہے عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی نفل کام نہیں بھی کرو گے تو اتنا کر دینا اللہ کے لیے بہت کافی ہے۔ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی، جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ جو ذوالنورین ہم جو کہتے ہیں 2 نور والے، 3 لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذوالنورین ہے کہ جن کو 2 نور ملے تھے، 2 فضیلتیں ایک ساتھ ملی تھی۔ ایک تو جنت کی 2 مرتبہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، 2 بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں، اور 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا جو موقع ملا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی جانب، اس پوری کائنات میں انبیاء میں سے بھی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ پہلے حضرت حبشہ کی جانب ہجرت کی اور اس کے بعد مدینہ المنورہ کا جب حکم آیا تو اس جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں یہ مال پیش کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے زبردست سخی تھے۔ مدینہ کا ایک کنواں ہے، بیر روما اس کنواں کا نام ہے، جس کا پانی بہت میٹھا، جس کا باغ بڑا شاندار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ کا پانی بڑا پسند تھا، اس کا سایہ بڑا پسند تھا، اور وہ بالکل مسجد نبوی کے قریب میں تھا۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ یہ جو کنواں ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کی ملکت میں آ جاوے، لیکن تھا وہ یہودی کا۔ اور دیکھیے ایک اصول ہے دنیا کے اندر، عام طور پر لوگوں کا ایسا مزاج بن گیا ہے، آفر آپ لے کر جائیں گے، یعنی آپ اپنی ضرورت لے کر جائیں گے تو سامنے والا پہلے تو یہی کہہ دے گا ہمیں تو بیچنا ہی کہاں ہے۔ حقیقت میں اگر دل میں بیچنا بھی ہے، لیکن پہلا یہ جملہ اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں بہت لمبی قیمت لوں گا اگر بیچوں گا تو بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، جب اس سے مانگ رہے کہ بھئی یہ تو کنواں دے دے، تو فرمایا کہ نہیں، بیچنا ہی کس کو ہے، مجھے تھوڑی بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے بھئی اماؤنٹ قیمت تو طے کرنا۔ کہا پھر بھی نہیں بیچنا ہے؟ کہا چل اچھا ایک کام کر کہ ایسا آدھا بیچ دے توں۔ آدھا کیسے بیچ دے؟ ایک دن یہ کنواں جو ہے وہ آپ کی ملکت رہے گا، آپ اس کا پانی بیچنا، اور دوسرے دن وہ میری ملکت میں رہے گا، میں اس کا پانی بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب یہ آفر دی تو اس کو پسند آ گئی کہ کنواں آدھا بھی باقی رہتا ہے، قیمت بھی بہت ساری ملتی ہے، لہذا اس نے بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے دوسرے ہی دن سے وقف کر دیا، جو آوے جس طریقے پر پانی لے جانا چاہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے دلائی کا دلائی المسلمین، ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی کمرہ دے دیا، مسجد میں کوئی ملکت دے دی، مسجد میں کوئی چیز دے دی، تو اس کے بعد سے دوسرے دن سے ہم گنوانا شروع کر دیتے ہیں بعض حضرات کہ بھئی یہ تو میں نے دیا تھا نا، اس میں مجھے کوئی خصوصی ملنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا کنواں اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، اور دوسرے دن حضور سے یہ فرما رہے کہ جب میں اس میں سے پانی بھرنے کے لیے آؤں گا تو میں اپنی ڈول ویسے ہی لے کر آؤں گا جیسے عام مسلمان اپنی ڈول لے کر پانی بھرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں دیا ہے، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیا، میں نے تو اللہ کے لیے دیا، اور وہ اللہ کی ملکت میں چلا گیا، میرا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے، میں بھی ویسے ہی پانی بھرنے کے لیے آؤں گا جیسے عام مسلمان آئیں گے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ سارے کے سارے پانی بھرنے والے اس دن بھر لیتے ہیں اور میرے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اس دن تو کوئی آتے ہی نہیں ہے، یعنی پانی میرا بکتا ہی نہیں ہے، تو پھر اب وہ سامنے سے آفر لے کر آ رہا ہے پورا ہی خرید لو نے۔ حضرت عثمان نے فرمایا باغ بھی ساتھ میں خریدوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس کی غرض ہو گئی تو ایسے موقع پر حق بنتا ہے قیمت کم کروانے کا، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ پہلے آپ آفر لے کر جاوے، اب اس کو کہیں بھی کوئی گراہک نہیں مل رہا ہے تو دوسرے دن جب وہ لے کر آتا ہے تو پھر دوسرا آدمی کھینچتان شروع کر دیتا ہے، اب مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، اب میں نے دوسری جگہ دیکھ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہی قیمت جو پہلے طے کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہی دی ہے۔ سبق دیا ہے امت کو، کسی کی مجبوری سے یا کسی پر ظلم ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ سخاوت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، اس لیے حضرت عثمان کے ساتھ غنی کا لقب ہمیشہ ہمیش کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من الجنہ قریب من اللہ بعید من النار، سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، والبخیل، اور بخیل جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سخی کا مطلب، سخاوت کا مطلب ہے خیر اور اللہ کے راستے کے کام کے اندر اپنے مال کو لٹانا۔ خیر، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہوئے، اور سب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال، 2.25 سال کے قریب رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال کے قریب رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال کے قریب رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 6 سال کے قریب رہا۔ اس پورے عرصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ، خلافہ راشدہ جس کو کہا گیا ہے، یعنی اتنا بہترین زمانہ اور اتنا بہترین وقفہ اور عرصہ گزرا ہے، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی زبردست حکومت رہی ہے۔ لیکن یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ کے خلیفہ ہے، حاکم ہے، مصر کے اندر اور قریب کے علاقوں میں باغیوں نے، ظالموں نے
منافق قسم کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ شہادت، آپ کو خلافت سے اتارنے کا اور آپ سے یہ عہدہ چھیننے کا پروگرام بنایا۔ کیسے ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت؟ حج کا زمانہ چل رہا تھا، ظاہر سی بات ہے 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی، اور یہ عین وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، حج کے دن چل رہے تھے۔ اس سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے 40 دن تک تو آپ پر پانی بند کر دیا گیا ہے، نہ کھانا نہ راشن۔ کس شخصیت کے اوپر جو مدینہ کے والی ہے، مدینہ کے حاکم ہے، خلیفہ ہے، خلافت راشدہ ہے۔ مصر سے کچھ لوگ آتے ہیں اور مصر کے جو اس وقت کے والی مصر ہوتے، جو گورنر ہوتے ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جن کو اپوائنٹ کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سب سے پہلا الزام لوگوں نے یہ لگایا کہ یہ اقربا پرور ہے۔ اقربا پرور آج کی لیٹسٹ زبان میں سمجھا جاوے، یہ نیپوٹزم بہت زیادہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اپنے ہی لوگوں کو صرف سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو عہدہ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِيدْ أَن يُصَدِّقُنِي۔ اللہ، میرے بھائی ہارون جو ہے، میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ ہے زبان کے اعتبار سے صاف، اللہ آپ ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدہ دینا اگر غلط ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی کے لیے عہدہ مانگنا اللہ کے یہاں پر غلط تھا۔ پھر لیکن ایک بات، ایک اصول میرا ایک مستقل اس پر کلپ ہے اقربا پروری نیپوٹزم کے اوپر۔ اگر رشتہ دار صلاحیت مند ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو عہدہ ہے اس عہدے کے لائق ہے، تو وہ حقدار ہیں اس عہدے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام صلاحیت مند، اللہ سے ڈرنے والے، وقت کے نبی بنے ہیں، تو وہ مستحق تھے۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جن حضرات کو عہدے سپرد کیے تھے وہ سارے کے سارے اس عہدے کے لائق تھے، نہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اقربا پروری کا خیال کیا۔ یہ پہلا الزام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ دوسرا الزام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ لگایا کہ آپ کے جو والی ہے، جو مصر کے ہیں، آپ کے جو گورنر ہیں، یہ برابر انصاف نہیں کرتے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ مصر سے کچھ لوگ آئے ہیں اور اس زمانے کے اندر آئے ہیں کہ مدینہ کے اندر حضرت عثمان کے ساتھ صرف 17 لوگ تھے، 17، باقی سارے کے سارے حج پر گئے ہوئے تھے، اور یہ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ کا جو والی ہے، آپ کا گورنر جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اصل میں یہ لوگ اس نیت سے، اس ارادے سے آئے تھے، اصل وہاں کی حکومت بدلنی نہیں تھی، اصل وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے، دل میں بغض ان کے یہ چھپا ہوا تھا، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انکار کرے یا کوئی بحث کرے، حضرت عثمان غنی دلیل دے کہ نہیں وہ ٹھیک آدمی ہے، تو سیدھا نشانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنانا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے آگے چلنے ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کو تبدیل کر دیتا ہوں، میں ان کو بدل دیتا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے، میں ان کو نیا والی مصر طے کرتا ہوں اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ لوگ چلے، ان کو لے کر جا رہے ہیں، اب راستے کے اندر مشورے کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو جو پروگرام بنایا تھا، ہمارا تو نشانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنانا تھا، لیکن انہوں نے تو ہماری کوئی چلنے ہی نہیں، کیا کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام کو خریدا، کہا کہ تجھے 3 کام کرنے، ایک تو ہمارا سپورٹ کر، بہت مال ملے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو مہر ہے وہ خرید، اور تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو پرسنل گھوڑا ہے، ان کی پرسنل سواری ہے، وہ تو لے کے نکل، اور اس خط کے اندر یہ لکھنا کہ جو یہ لے کر آ رہے ہیں اس خط کو ان کو قتل کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا جاوے۔ جیسے ہی یہ خط لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو اس راستے کے اندر جب ملاقات ہوئی تو حضرت محمد بن ابی بکر صدیق کے پاس جب یہ خط پہنچ گیا تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ میرے متعلق یہ بات، یعنی صحابہ کے درمیان میں آپس میں لڑوانے کی سازش ہے اس امت کے منافقوں نے اور اس امت کے باغیوں نے کی ہے، نہ جن کے دلوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت
نہ خلافت راشدہ کی ہمدردی تھی، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ امت کے اندر انتشار ہو، امت کے اندر فتنہ ہو. ہر دور کے اندر ایسے لوگ فتنہ پرور رہے ہیں. حضرت محمد بن ابی بکر صدیق فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور فوراً پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس خط کا علم بھی نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ خط میں نے لکھا ہے، کیوں میں اس طریقے پر معاملہ کروں گا. خیر اس کے بعد ہوا یہ، باغیوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے لوگوں کو مدینہ کے اندر جمع کر دیا اور انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوری بات کہی. آپ اجازت دیجئے، میں علی ہوں، حیدر کرار ہوں، شیر خدا ہوں، میں ان سے لڑوں گا. حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے اس مدینہ کے اندر ایک خون کا قطرہ کسی کا نہیں بہے گا. حضرت علی چاہ رہے تھے کہ آپ کی اجازت ملے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے باحیا، اتنی نرم طبیعت، بیچارے میری وجہ سے اس مدینہ کے اندر، مدینہ الرسول کے اندر کسی کا خون نہیں بہے گا. حضرت علی کہہ بھی رہے کہ آپ شام چلے جائیں، ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ ہجرت کر لیجئے. حضرت عثمان فرما رہے کہ میں اپنے نبی کے پڑوس کو، میں اپنے نبی کے گھر کو چھوڑ کر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے اور حضرت زبیر نے اپنے بیٹے، یعنی 4 نوجوانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا کہ کسی بھی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ بلوائی، یہ باغی اور یہ سارے کے ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر زبردست قسم کے ظلم کیے. جو بلوائی تھے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر بند کر دیا، نہ آپ کے پاس پانی پہنچنے دیا. وہ عثمان جنہوں نے پانی کا پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، 40 دن تک پانی کا ایک گلاس حضرت عثمان تک نہیں پہنچنے دیا. اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر راشن بند کر دیا گیا. 40 دن تک یہ معاملہ ہوتا رہا. بلوائیوں نے آپس میں مشورہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس زمانے کے اندر، بلکہ آپ کا معمول تھا روزانہ ایک کلام پاک قرآن مجید ختم کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن تلاوت کر رہے تھے، چاروں حضرات پہرا دے رہے. بلوائیوں نے پتہ نہیں کیسے مشورہ کیا، کسی جگہ سے راستہ پایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کمرے کی طرف داخل ہوئے. آپ کی بیوی حضرت نائلہ تھی، وہ جھڑپ کر رہی تھی، اس میں آپ کی انگلیاں بھی کٹ گئی ہے. اور اسی درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طریقے پر ان باغیوں نے شہید کر دیا. قرآن کھلا ہوا تھا اور میں نے خطبے میں آیت پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اس آیت کے اوپر آپ کا خون کا فنوارہ اٹھا اور اس آیت کے اوپر آپ کا خون گرا. آج بھی انگلینڈ کی برٹش لائبریری کے اندر یہ قرآن مجید آج بھی رکھا ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون آج بھی لگا ہوا ہے. حضرت مولانا حجازی مکی صاحب فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی منبر رسول دے گا. کل قیامت کا دن آئے گا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ اللہ یہی پڑھتے ہوئے اسی پر خون اچھلا ہے اور اسی کی حالت میں میری شہادت ہوئی ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے جو اسی مہینے کے اندر، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر، اس ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو سن ہجری 35 کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. بہت زبردست داماد رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر نبی کو ایک ساتھی جنت میں دیں گے اور میرا جو ساتھی ہوگا جنت کے اندر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. اتنی زبردست اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والے اخلاق، حیا، سخاوت، یہ تمام صفات سے اللہ ہمیں مالا مال فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.